الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن بر بوالديه وويل لمن عقهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أدم الصلاة على النبي محمد، أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گرامی قدر احباب، معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز طلبہ بھائیوں، اللہ رب العزت کی اس کے بندوں پر بے بہا نعمتیں نازل ہوئیں، نازل ہو رہی ہیں اور تا زندگی نازل ہوتی رہیں گی. انسانی زندگی اللہ کی نعمتوں کے احاطہ میں یوں جکڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بدقسمتی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے باہر نکالنے کی کوشش بھی کرے، اللہ کی نعمتوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ استغنا برتنے کی کوشش بھی کرے، قرآن کا دعویٰ ہے کہ تم میری نعمتوں کا انکار کرنا، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ تو دور کی بات ہے، تم میری ساری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے.
امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب انسان سانس لیتا ہے اور سانس اندر کھینچتا ہے اور پھر باہر نکالتا ہے، فرمایا اگر غور کیا جائے تو یہ سانس منہ کے اندر لے کے جانا اور پھر منہ سے باہر نکالنا، اس کی آواز پہ غور کیا جائے تو اس کی آواز بنتی ہے ہو کی، ہو۔ فرمایا یہ جو سانس لیتے وقت سانس خارج کرتے وقت ہو کی آواز ہے، یہ آواز اشارہ دے رہی ہے اللہ لا الہ الا ہو کی طرف کہ اے بندے باقی نعمتیں تو پیچھے رہ گئی ہیں، تو صرف سانس بھی اللہ کی نعمتوں کے بغیر کبھی صحیح طریقے سے نہیں لے سکتا۔ اتنی نعمتیں ہیں انسان پر اللہ کی۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے والدین والی نعمت۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی عظمت والی نعمت ہے والدین کی نعمت کہ قرآن نے والدین کی عظمت اس پیرائے سے سمجھائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد اگر ہم پہ سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے اور ان احسانات کے بدلے میں سب سے زیادہ کسی کا اگر حق ہے تو وہ والدین کا حق ہے۔ پھر قرآن کریم نے عجیب اسلوب اپنایا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اپنا ذکر کریں گے اور اپنا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے والدین کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ بولنا میری چادر منگواؤ کرو۔ اپنا ذکر کیا اور اپنا ذکر کرنے کے بعد اللہ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ والدین کا، ماں باپ کا۔ قرآن کا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے لوگوں، عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ محبت سے۔ عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ نظر و نیاز صرف کس کے در پہ جا کے چڑھانی ہے؟ عزت اور ذلت کا مالک صرف کس کو سمجھنا ہے؟ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرنی ہے تو صرف رب ہی کی عبادت کرنی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت یوں کرنی ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کرنا ہے۔ دوسرا مقام سنیے گا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، 15واں پارہ۔ فرمایا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں پہ قرات لکھی ہے وَقَضَاءُ رَبِّكَ، جملہ اسمیہ کی ترکیب بنائی ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں طلباء کرام جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے۔ فرمایا تیرے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کائنات والوں کو
अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, इबादत सिर्फ किसकी करनी है? मोहब्बत से बोलो, अल्लाह का नाम मोहब्बत से। इबादत सिर्फ किसकी करनी है? और दूसरे नंबर पे यहां पे भी फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह की इबादत के बाद दूसरा फर्ज तुम्हारे जिम्मे ये है कि अपने वालिदैन के साथ इहसान का मुआमला करना है। 2 मकाम हो गए। तीसरा मकाम सूरह लुकमान 21वां पारा, अल्लाह ने फरमाया मेरा हकीम बंदा लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा है, कह रहा है या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह ने अपनी तौहीद का जिक्र करके अगली आयत में फौरन फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैनि अनिश्कुर ली वलिवालिदैक। 3 मकाम ऐसे हैं, इसके अलावा और भी मेरे ज़हन में है, लेकिन मकसद बात समझाना था। 3 मकाम ऐसे हैं जहां पे अल्लाह ने अपना जिक्र करने के बाद, अपनी इबादत और तौहीद का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने वालिदैन से हुस्न सुलूक का जिक्र किया है। तवज्जो फरमाना, अब मुफस्सिरीन किराम इस बहस में पड़ गए कि कुरान में अल्लाह अपना जिक्र करने के बाद वालिदैन का जिक्र क्यों किया करते हैं। इस नुक्ते को समझिएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वालिदैन की कदर व अहमियत हमारे दिलों में उजागर होगी। मुफस्सिरीन ने इस तरफ गौर व फिक्र किया कि कुरान में अल्लाह अपना जिक्र करके फिर इंसान के वालिदैन का जिक्र क्यों करते हैं। तवज्जो रखना, मुफस्सिरीन किराम ने 10 इसकी वजह बयान की है। कितनी वजूहात बयान की हैं? 10 वजूहात हैं, 10 इलल हैं, 10 बुनियादी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने कुरान में अपनी इबादत के बाद वालिदैन का जिक्र किया है। लेकिन चूंकि वक़्त हमारे पास ये मुख्तसर होता है, मैं 1-2 वजह सुना के इंशाअल्लाह मौजू आगे लेके जाऊंगा। मुफस्सिरीन किराम ने वजह लिखी। पहली वजह मुफस्सिरीन ने यह लिखी है कि अल्लाह इंसान के वजूद के लिए हकीकी सबब है। क्यों भाई, इंसान को पैदा करने वाला कौन है? मोहब्बत से कौन है? कुरान कहता है हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। ऐ इंसान गौर तो करना, एक वक्त वो था कि तेरा वजूद इस कायनात में कोई किसी जर्रे की हैसियत भी नहीं रखता था। फिर क्या हुआ? फरमाया इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा। तो वालिद अल्लाह ताला इंसान के वजूद का हकीकी सबब है। अगर अल्लाह का हुक्म न होता तो इंसान इस कायनात में आ सकता था? नहीं। कई ऐसे जोड़े हैं, कई ऐसे वालिदैन हैं जिनकी पूरी जिंदगियां गुजर गईं मगर अल्लाह ने उनकी गोद हरी नहीं की है। कई नबी थे, कई वली ऐसे गुजरे हैं, कई मुहद्दिसीन आइम्मा ऐसे गुजरे हैं लावलद थे। क्यों? इंसान के वजूद का हकीकी सबब कौन है? अल्लाह। लेकिन इंसान के वजूद का एक जाहिरी सबब भी है जिसको हम मजाजी सबब भी कह सकते हैं, और वो हैं वालिदैन। ये वालिदैन, इनका मिलाप हुआ, अल्लाह ताला ने शरीयत की रोशनी में इनको जमा फरमाया, इन्होंने खुदा के दरबार में दुआएं की, अल्लाह ने साले औलाद अता फरमा दी।
تو مفسرین کہتے ہیں حقیقی سبب انسان کے وجود کا اللہ ہے، مجازی سبب انسان کے وجود کے والدین ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں اپنی توحید کے ذکر کے بعد والدین کا ذکر رکھا۔ ایک وجہ یہ لکھی۔ دوسری وجہ بڑی دلچسپ ہے، مفسرین نے لکھا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس انسان پہ سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ یہ تو ایسی بات ہے جس پہ دلیل کی بھی ضرورت کوئی نہیں، جس پہ قرآن کی دلائل بہت موجود ہے، لیکن نہ بھی پڑھا جائے انسان مانتا ہے کہ مجھ پہ سب سے زیادہ احسان کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ کے احسانات کے بعد انسان پہ سب سے زیادہ احسانات اس کے والدین کے ہوتے ہیں۔ یہ بچہ تھا، اس کے بچپن کا خیال رکھنا، سردیوں کی راتیں ہیں، اسی نے گند ڈالا، اسی نے پیشاب کیا، بستر خراب ہو گیا، ماں غصہ بھی نہیں کرتی، ماں اس کو گیلے بستر پر بھی نہیں سونے دیتی، خود ماں گیلے بستر پہ سو جائے گی، تر جگہ پہ سو جائے گی، اپنے جسم میں سردی برداشت کر لے گی، لیکن اپنے اس معصوم بچے یا بچی کو کبھی ماں گیلے بستر پہ نہیں لیٹنے دے گی۔ یہ ماں کا احسان ہے۔ اور میں نے ایک ادیب کا ایک جملہ پڑھا، میرے دل پہ بڑا اثر کیا اس جملے نے۔ اس ادیب نے لکھا، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور کبھی تیری ماں کا پاؤں پھسلا تھا تو تیری ماں نے پیٹ کے بل گرنا برداشت نہیں کیا، اپنی کمر کے بل گر کے اپنی ہڈی تو توڑوا لی، لیکن پیٹ کے بل گر کے تیرے وجود کو اس نے تکلیف پہنچانا برداشت نہیں کیا۔ کتنے احسان ہے والدین۔ 10 بچے، 5 بچے، 8 بچے، اکیلا باپ ان کا خرچہ برداشت کر کے ان کی ہر خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ کتنے احسان ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا سب سے زیادہ احسانات اللہ کے ہیں، دوسرے نمبر پہ انسان پہ سب سے زیادہ احسانات والدین کے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا، اے میرے بندے، جیسے تو میرے سارے احسانات کا بدلہ دینے کی، شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن کوشش تو کرتا رہتا ہے، اسی طرح تو والدین کی ساری شفقتوں کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن اپنی جوانی میں پہنچ کے والدین کی شفقتوں کا بدلہ دینے کی کوشش تو نے جاری رکھنی ہے۔ اور المیہ کی بات یہ ہے کہ یہ کوشش ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں ہو رہی۔ جس ماں نے، اکیلی ماں نے 10 بچوں کو پالا تھا، آج 10 بچے مل کے اس اکیلی ماں کی تیمارداری اور اس کی دوائی کا اہتمام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس کئی ایسے واقعات آتے رہتے ہیں، یقین جانیے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ مفسرین نے لکھی ہے جو بڑی دلچسپ ہے کہ اللہ کے احسانات کے بعد اس بچے پہ سب سے زیادہ احسانات اس کی ماں اور اس کے باپ کے ہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ذکر کیا ہے۔ اب آئیے میں ایک قرآنی نقطہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہوگا۔ 21واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں کیا فرمایا؟ اے انسان، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرنا ہے اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، ان کا نیاز مند رہنا ہے، ان کا احسان مند رہنا ہے تو نے زندگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کون سا وہ طریقہ ہے جس طریقے پہ عمل کر کے انسان اللہ کا بھی حق ادا کر سکتا ہے اور والدین کا بھی حق ادا کر سکتا ہے۔ تفسیر خازن معتبر تفسیر ہے عربی کی، انہوں نے لکھا جو آدمی دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، کتنی نمازیں؟ من صلی الصلوات الخمس، جس نے 5 نمازیں پڑھی تو نماز میں اس نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب
تو یہ کس کا شکر ادا ہو گیا؟ اللہ کا۔ کہا جب 5 نمازیں پڑھی اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جب 5 نمازوں کے آخر میں کہے گا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس نے والدین کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جس آدمی نے دن کی 5 نمازوں کا اہتمام کیا، وہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے اور والدین کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو شخص 5 نمازیں نہیں پڑھتا، یا 2 3 4 یا 1 نماز چھوڑتا ہے، وہ غور کرے کہ وہ اللہ کا بھی مجرم بن رہا ہے، والدین کا بھی مجرم بن رہا ہے۔ میرا موضوع چونکہ نماز کی اہمیت نہیں، ورنہ ہم اس موضوع پر بھی کچھ گزارشات پیش کرتے کہ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے وہ صرف اللہ کا حق نہیں کھا رہا ہوتا، وہ صرف والدین کا حق نہیں چھوڑ رہا ہوتا، بلکہ وہ کائنات میں بسنے والے تمام مومنین کا بھی حق چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب 1 نماز نہیں پڑھی ہوگی، صرف 1 نماز کی بات کر رہا ہوں، زیادہ نہیں، 1 نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ بندہ اللہ کا بھی مجرم ہوگا، اپنے والدین کا بھی مجرم ہوگا، اور ساری کائنات کے مومن اور مسلمان نیک بندوں کا بھی مجرم بن جائے گا۔ خیر آگے چلیے۔ اللہ کے بھی احسان بندے پہ بہت زیادہ، والدین کے بھی احسان بندے پہ بہت زیادہ۔ 21ویں پارے میں اللہ نے جب یہ فرمایا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، مفسرین کرام نے نقطہ لکھا ہے، گویا کہ انسان سوال کرتا ہے یا اللہ جب میں تیرا شکر ادا کروں گا، تیرے اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کروں گا، ان کی خدمت کروں گا، ان سے دعائیں لوں گا، مولا مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا بدلہ ملے گا، مجھے کیا انعام ملے گا؟ اللہ نے فرمایا الی المصیر، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، میں تجھ پہ اپنی رحمتوں کی برسات برسانا شروع کر دوں گا۔ تو والدین کا ادب و احترام کیجیے۔ آئیے والدین کا ادب و احترام کرنے پہ چند ایک احادیث کی طرف بھی چلتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرمائے، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر بتائیے ای العمل احب الی اللہ، کون سا وہ نیک کام ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہوتا ہے؟ سوال سمجھائے، کون سا وہ نیک کام ہے جو ہمارے رب کو زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی الوقت، الصلاۃ علی الوقت، نماز پڑھنا اور وقت پہ پڑھنا یہ تمہارے رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ صحابی نے عرض کی ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہمارے رب کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارے رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا۔ فرمایا جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کا نقد بدلہ دنیا میں انسان کو یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی میں، اس کے کاروبار میں برکتیں نازل کر دیتے ہیں، برکات کا نزول ہوگا، ہر چیز میں تھوڑا مال ہوگا، تھوڑا رزق ہوگا، لیکن اس کا کام زیادہ بنتا جائے گا، کام زیادہ چلتا جائے گا۔ کیوں؟ پیچھے والدین کی دعائیں موجود ہوں گی۔ اور جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کی توہین کا مرتکب ہے، والدین کی گستاخی کا مرتکب ہے، علماء کہتے ہیں چند گناہ ایسے ہیں جن کا وبال اللہ دنیا میں ہی انسان پہ بھیج دیتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے ایسے گناہ ہیں انسان دنیا میں کر بھی لیتا ہے، اللہ کی طرف سے موقع پہ پکڑ کوئی نہیں آ رہی، اللہ مہلت دیتے ہیں، چلو آج نہیں تو کل معافی مانگے گا، کل نہیں تو پرسوں معافی مانگے گا،
لیکن چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا نقد انسان پہ آ جاتی ہے، اور ان میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کا دل دکھانا۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا انسان پہ فوراً آ جایا کرتی ہے۔ ہمارے علماء دیوبند میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ایک علاقے میں تقریر کے لیے گیا، رات کا وقت، سادہ دور تھا، مسجدوں کے اوپر والے اسپیکر چلا کرتے تھے، کوئی پابندیاں نہیں۔ میں نے تقریر کی والدین کے ادب و احترام پہ۔ فرماتے ہیں میں تقریر کر کے رات کے وقت اس گاؤں سے باہر نکلا تو کھیت آ گئے، کھیتوں سے مجھے ایک بندے نے آواز دی، مولانا ادھر آئے میری بات سنیں۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، میں نے دیکھا ایک بندہ کھیت کے کنارے لیٹا ہوا ہے، اس کے جسم میں کیڑے پڑ چکے ہیں، بہت بری حالت اس کی، رو رہا ہے، زاروں کتار رو رہا ہے، آنکھوں سے بارش کے پانی کی طرح اس کے آنسو جاری ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مولانا ابھی آپ تقریر کر رہے تھے والدین کے ادب و احترام پہ۔ کہا میں کر رہا تھا۔ کہا مجھے غور سے دیکھو، میں نے اپنی ماں کی توہین کی تھی، اللہ نے مجھے اس دنیا میں ہی ماں کی توہین کے بدلے میں نشان عبرت بنا دیا۔ پھر اس نے تفصیل سنائی، مولانا کہتے ہیں رو رو کے تفصیل سنائی مجھے۔ کہتا ہے میری شادی ہوئی، میں بڑا خوش، بڑی جوانی، بڑی صحت، باپ کا سایہ سر پہ موجود نہ تھا۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے، لوگوں سے مانگ مانگ کے میری شادی کی، میرے لیے سامان تیار کیا۔ میں نشے میں پڑ گیا، ایک دن رات کو لیٹ آیا تو میری ماں نے دروازہ کھول کے کہا بیٹا تیری مجھے کچھ شکایات موصول ہو رہی ہیں، اپنی اصلاح کر۔ کہتا ہے مولانا میں غصے میں تھا، جوانی تھی، نشہ چڑھا ہوا تھا، میں نے شراب پی رکھی تھی، میں نے زوردار تھپڑ اپنی ماں کے منہ پہ مارا، میری ماں رو پڑی۔ کہتا ہے مولانا میری ماں نے ایک چیخ لگائی لیکن مجھے کوئی اس چیخ کا اثر نہ ہوا، صبح جاگا تو دیکھا میری ماں مر چکی تھی۔ میں یہاں پہنچ کے اپنے طور پہ کہتا ہوں، اس کی یہ بات نہیں اس نے کی، میں کہتا ہوں آپ سوچئے گا جب بیٹے نے تھپڑ مارا ہوگا، ماں نے وہ جو چیخ لگائی ہوگی، پتہ نہیں اس نے رب سے کیا کچھ کہہ دیا ہوگا، اس چیخ میں بہت کچھ کہا ہوگا اس نے چیخ۔ کہتا ہے مولانا بس صبح ماں مر گئی، میں نے دفن کر دیا، جنازہ ہو گیا، چند دن کے بعد میرے بازو میں درد شروع ہو گئی، میں ڈاکٹروں کے پاس گیا، معمولی دوائیاں لیں، نہ ٹھیک ہوا، پھر بڑے اسپتال میں گیا، انہوں نے کہا تیرے ہاتھ میں زہر پھیل چکا ہے، اس کو فوراً کاٹنا پڑے گا ورنہ تیرے پورے وجود میں زہر پھیلنے کا خطرہ ہے۔ کہتا مولانا جب میرا ہاتھ کٹ گیا نا تو میری بیگم بھی مجھے چھوڑ گئی اور میرے خاندان کے لوگ بھی مجھے چھوڑ گئے کہ یہ اپنی ماں کا گستاخ ہے۔ پھر میں بیمار ہوا، مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں، مجھے غسل دینے والا کوئی نہیں، تنگ آ کے محلے کے لوگوں نے مجھے یہاں کھیتوں میں پھینک دیا ہے، 3 وقت کی روٹی آ کے مجھے کتے کی طرح میرے سامنے پھینک دیتے ہیں، اور میں اب یہاں لیٹا ہوا ہوں بیماری کی اس عالم میں، بیماری کی اس حالت میں، میں اب زندگی ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا والدین کی گستاخی کا جو سزا ہے وہ نقد آتی ہے، ادھار کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا با ادب بنائے۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آئیے حدیث سنانے چلا تھا، حضور اکرم فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات جنت میں گیا فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً، میں نے جنت میں ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے اس کی آواز سنی، جنت میں میں نے ایک شخص کی آواز سنی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے کہا من ھذا، یہ کون ہے جس کی تلاوت کی آوازیں رب نے جنت میں بھی گونج کے لیے رکھی ہوئی ہیں، جس کی آواز سے جنت بھی معمور و معطر ہو رہی ہے۔ صحابہ حضور فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا تو قالو، سارے فرشتے جو میرے آگے پیچھے میرے پروٹوکول کے لیے جمع تھے، میری خدمت کے لیے جمع تھے، سب نے بے حق زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ، یہ جس کی تلاوت کی آواز سے جنت گونج رہی ہے،
یہ کوئی اور شخص نہیں ہے، یہ آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب میں نے سنا کہ یہ میرا صحابی حارثہ بن نعمان ہے، میں سوال کرنے لگا ہی تھا کہ کون سا اس کا عمل ہے، کون سی اس کی نیکی ہے جس کی وجہ سے رب نے اس کو یہ مقام دیا کہ ابھی وہ زندہ ہے، دنیا میں موجود ہے، لیکن اس کی تلاوت کی آواز اللہ جنت میں بھی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ابھی میں پوچھنے ہی لگا تھا کہ ایک غیب سے ایک آواز آئی اور کسی نے کہا کذالکم البر، کذالکم البر، جنت میں آواز آنے لگی اے محمد کریم، اے جنت کے مہمان، کیوں حیران ہوتا ہے کہ اس کی آواز جنت میں کیسی پہنچی ہے؟ سن لیجئے کذالکم البر، والدین سے حسن سلوک کرنے کا یہی انعام رب کی طرف سے ملا کرتا ہے کہ پڑھ دنیا میں رہا ہے، بیٹھا دنیا میں ہوا ہے، تلاوت دنیا میں جاری ہے، لیکن اس کی آواز اللہ جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے پھر حضور اکرم نے فرمایا، حضور نے پھر آگے گواہی دی، فرمایا کان برًا لأمہ، اے میرے صحابہ سن لو، اس کی آواز رب نے جنت میں اس لیے پہنچائی تھی کہ وہ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے کیا کرتا تھا۔ اسی پہ ایک اور حدیث مبارکہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، بڑی دلچسپ حدیث، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، اطعمھا، میں اس کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، پانی بھی پلاتا ہوں، اس کی خدمت بھی کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے سفر بھی کرواتا ہوں۔ بڑی خدمت ہے بھائی، واقعہ تھا، اپنے آپ کو ماں کے کندھوں کے لیے سواری، ماں کے قدموں کے لیے سواری بنا لینا بڑی خدمت ہے۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میں یہ احسانات کر کے، یہ نیکیاں کر کے، یہ خدمت کر کے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ سوال کیا۔ حضور اکرم نے فرمایا اے صحابی نہیں، لا نہیں، پھر فرمایا لا واحدا من مئۃ، اے میرے صحابی ماں کی ساری شفقتوں کا بدلہ دینا تو دور کی بات، تو نے 100 میں سے 1% بھی اس کا حق نہیں ادا کیا۔ سوچنا بڑی خدمت ہے کہ اپنے آپ کو سواری بنا لینا ماں کے لیے، ماں کو بر وقت کھانا دینا، پینا دینا، کپڑے دینا، اس کی خدمت کرنا، دلجوئی کرنا، اس کے قدم دبانا بڑی خدمت ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا لا واحدا من مئۃ، تو نے تو 100 میں سے 1% بھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ صحابی حیران ہوئے، صحابی کہنے لگا ولیما یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب مان لیتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کا کوئی حق ادا نہیں کیا، لیکن لیما کوئی وجہ بھی تو بتائیے نا، میں بھی تو بڑی خدمت کرتا ہوں، لیکن کیوں نہیں میں اس کا حق ادا کر سکتا؟ اللہ کے حبیب نے جو وجہ بیان کی ہے نا وہ ذرا سنیے گا، بڑی دلچسپ وجہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لِأَنَّهَا خَدَمَتْكَ فِي ضِعْفِكَ مُرِيدَةً حَيَاتِكَ وَأَنْتَ تَخْدِمُهَا مُرِيدًا لِمَمَاتِهَا، اے صحابی بڑا فرق ہے تیری ماں کی تیری خدمت کرنا اور پھر تیرا اپنی ماں کی خدمت کرنے میں، بنیادی فرق ہے۔ یا رسول اللہ کیا فرق ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا فرق یہ ہے جب تو کمزور تھا، جب تو بچہ تھا، اس وقت تیری ماں نے تیری خدمت کی تھی، تیری ماں کی نیت یہ تھی کہ میں جس طرح بھی کروں، جیسے بھی کروں، جتنی بھی مجھے مشقت اٹھانا پڑے، ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کو جوان ضرور کروں گی۔ کیوں بھائی؟ ماں کا یہی ذہن ہوتا ہے، وہ بچے کی خدمت کرتی ہے، بچے کو وقت پہ کھانا کھلاتی ہے، اس کے کپڑوں کا خیال رکھتی ہے، اس کی تربیت کا خیال رکھتی ہے، ذہن یہ ہوتا ہے کہ آج میں اس کی خدمت کر رہی ہوں، کل یہ انشاءاللہ جوان ہو جائے گا،
یہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا، معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے گا۔ ماں کی یہ نیت ہوتی ہے جب ماں اپنے چھوٹے بچے کی خدمت کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لیکن تو اب ماں کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کیوں کرتا ہے؟ سچی سچی بتانا۔ آپ بھی سوچئے، ہم میں سے جن جن کے والدین بوڑھے ہیں، اللہ زندگیاں دیں، اللہ سلامتیاں نازل فرمائے، لیکن صحیح بات تو یہی ہے نا، آج ہم اپنے والدین سے حسن سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ چلو بوڑھے ہو گئے ہیں جی، پتہ نہیں کل زندہ رہیں گے یا نہیں، پتہ نہیں اگلے سال زندہ رہیں گے یا نہیں، نہ جانے اگلی عید پہ زندہ ہوں گے یا نہیں، میں اپنی ماں باپ کی خدمت کر لیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تیری ماں تیرے کمزوری کے دنوں میں تیری خدمت اس لیے کرتی تھی کہ تو جوان ہو جائے، صحت مند ہو جائے، معاشرے کا ایک اچھا فرد بن جائے، اور تو اپنی ماں کے بڑھاپے میں صرف اس وجہ سے خدمت کرتا ہے، پتہ نہیں ماں کے کتنے دن باقی ہیں، جو چند سانسیں اس کی زندگی کی باقی رہ گئی ہیں، یہ میری ماں خوش رہ جائے۔ فرمایا تو نے ماں کی خدمت کی تھی، اس کو قبر میں پہنچانے کے لیے تیری ماں نے تیرا خیال رکھا تھا تجھے جوانی میں پہنچانے کے لیے، اس لیے تو اپنی ماں کے احسانات کا 100 میں سے 1% بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ والدین کا ادب و احترام پہچانیے، والدین کی قدر پہچانیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، وقت بھی اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن بر بوالديه وويل لمن عقهما او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت میں ایک بہت بڑا درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے، اور اس درخت کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا، اس کی چھاؤں بھی بہت زیادہ، اس کے پتے بھی بڑے گھنے، بڑا خوبصورت درخت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اتنا خوبصورت درخت اللہ کس کو عطا کریں گے؟ لمن بر بوالدیہ، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا ہے۔ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ اس کو جنت کا سب سے خوبصورت درخت عطا کریں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَوَيْلٌ لِمَنْ عَقَّهُمَا۔ اگلی بات بھی سن لو میری امت کے لوگوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا جہنم کا ایک مقام ایسا ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے ویل جہنم کا وہ مقام ہے، اتنا گرم مقام ہے، اتنا خوفناک، اتنا ہولناک مقام ہے کہ جہنم کے بھی باقی درجے، باقی حصے اس ویل نامی مقام سے پناہ مانگتے ہیں۔ اتنی سخت اس میں سزائیں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ اس میں چیخ و پکار ہوتی ہے، یعنی جہنم میں سب سے زیادہ سخت سزائیں اسی ویل نامی مقام پہ ہو رہی ہوں گی۔ اب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سن لو، جنت کا طوبہ درخت تو اس کو ملے گا جو والدین سے حسن سلوک کرے گا، اور جہنم کا ویل نامی مقام کس کو ملے گا؟ فرمایا وَوَيْلٌ لِمَنْ عَقَّهُمَا، ویل نامی مقام اس بدبخت کو اللہ اس میں پھینکیں گے جو دنیا میں اپنے والدین کا دل دکھایا کرتا تھا۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں؟ ہم بڑے خوش ہیں جی، کوئی بات نہیں جی، والدین، اور ہم نے آج تک کبھی والدین کے ساتھ گستاخی تو نہیں کی جی، تھپڑ تو نہیں مارا نا جی، صرف یہ کہنے سے حق ادا نہیں ہوگا۔ آئیے قرآن بتاتا ہے والدین کے معاملے میں کتنی محتاط زندگی گزارنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، لوگوں والدین کا ادب صرف اس سے نہیں ادا ہوگا کہ تم والدین کی توہین نہیں کر رہے، والدین پہ اللہ کرے اس طرح ہر والدین دنیا میں خوش رہیں کہ والدین پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ ایسے ابھی یہ چند دن پہلے میں نے خود اخبار پہ پڑھا، یہ فیصل آباد کے علاقے میں ایک بدبخت نے ماں باپ دونوں کو آگ لگا دی پٹرول چھڑک کے، میں نے پڑھا ہے خود، لیکن اس سے حق نہیں ادا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے والدین کا حق تب ادا ہوگا لا تقل لهما اف، والدین کوئی نامناسب بات کر بھی دیں پھر بھی والدین کے سامنے نہیں بولنا۔ افن کا یہ معنی، اور افن کا ایک معنی مفسرین نے اور بھی لکھا ہے، وہ بھی سنیے گا۔
فرمایا اف کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جب والدین کوئی نامناسب بات کر دیں یا اولاد کی مرضی کے مطابق وہ بات نہ ہو، اس کو سن کے منہ سے تو کچھ نہ کہنا، لیکن اپنے چہرے پہ تیوری چڑھا لینا، چہرے کا رنگ بدل لینا، چہرے پہ غصہ لے آنا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقل لهما اف، والدین کے سامنے اونچا بولنا تو درکنار ہے، والدین کے سامنے اپنے چہرے پہ غصے کے آثار بھی تو نے نہیں آنے دینے۔ والدین کا معاملہ بڑا نازک ہے، دعا کیجئے جتنے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، جن کی اولادیں اس دنیا میں ہیں، اللہ سب کی اولادوں کو والدین کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنائے، راحت کا باعث بنائے، اور ہم میں سے جن جن کے والدین زندہ ہیں، ہم اولادوں کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی، خدمت کرنے کی، اور پھر اس کے نتیجے میں ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔